بسم اللہ الرحمن الرحیم. طویل بات نہیں کریں گے آج, بڑا مختصر سا ابتدائیہ دیں گے. 3 چیزوں کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں گے, نذیر لغاری صاحب ہوں گے, لطیف کھوسہ صاحب ہوں گے. تینوں سے مختلف سوالات جس موضوعات کے گرد گھومیں گے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے حلقہ بندیاں. الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں ٹائم درکار ہے. اگر ٹائم درکار ہے تو الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا. اب جب الیکشن وقت پہ نہیں ہوگا تو سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی کیا ہوگی. لطیف کھوسہ صاحب شروع کرتے ہیں. کھوسہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا ایک ایک کر کے 3-4 چیزیں ہیں, قانونی معاملات ہیں, آپ کی رائے بڑی ضروری ہے, آپ کی رائے بڑی اہم ہے. شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ خبر ہے انصار عباسی صاحب کی. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایف آئی آر کا متن یا اس کی کاپی نہیں ملی, لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ایف آئی آر خان صاحب پہ کی ہے اس میں اس شک کا اطلاق ہوا ہے کہ جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے اور 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے, 7 سال قید بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا ہے جیسا کہ انصار عباسی صاحب نے اپنی خبر میں لکھا تو کتنی مشکلات ہو جائیں گی تحریک انصاف کے بانی کے لیے, چیئرمین کے لیے, اور کتنا سنگین ہے یہ, اور کیا یہ بنتی بھی ہے دفعہ؟ دیکھیں فواد, یہ مذاق آج سے نہیں ہے, یہ 16 مہینے سے ہو رہا ہے یہ مذاق. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کو -1 کرنا ہے یا کسی پارٹی کو جو ہے اینہیلیٹ کرنا ہے, آپ نے ختم کرنا ہے, اور کسی کو آپ نے جو ہے مسلط کرنا ہے یا کوئی کنگز پارٹیز بنانی ہے یا 2-3 اس میں سے نکالنی ہے, تو یہ چوہے بلی کا کھیل تو جب سے ماشاءاللہ ہوا ہے, ہم ہوش میں سنبھالا ہے, ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں. مسلم لیگ نے کتنے بچے دیے آپ کے سامنے ہی ہے پارٹی نے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹ نکالی گئی, اور پیپلز پارٹی کسی NPP نیشنل پیپلز پارٹی نکالی گئی جتوئی صاحب کی اور کھڑ صاحب کی. تو یہ پتہ نہیں کیا کیا یہاں ہوتا رہا ہے, اور یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. جہاں تک تعلق ہے سائفر کے اس کیس میں, سائفر کا کیس کواشمنٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیں سائفر از اے فیکٹ وچ ہیز بن اسٹیبلشڈ, جس کا یعنی تعین کیا گیا نہ صرف محترم عمران خان صاحب کی پریمیئر شپ میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کمیٹی میں, جس میں نہ صرف وزیر دفاع بلکہ سارے افواج پاکستان کے سربراہان کی موجودگی میں, تینوں فورسز کی, وہ سائبر کو کنفرم کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور یہ ریکمنڈیشن ہوئی کہ حکم جاری کیا گیا NCC کی طرف سے کہ ایک بڑا سخت اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے, اور وہ لکھا گیا. اور پھر محترم شہباز شریف کی پریمیئر شپ. لیکن کھوسہ صاحب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک الگ فیکٹ ہے کہ سائفر ٹھیک تھا نہیں تھا, شہباز شریف نے کیا کیا, عمران خان نے کیا کیا, نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کیا کیا. لیکن اس وقت جو کیس ہے, زیر نظر جو کیس ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سائفر خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا, اور اس کے بعد گم ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک متن انٹرسیپٹ نامی جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی پرنٹ ہوتا ہے. تو اصل میں کیس اس کے اوپر بن رہا ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے, کوئی گمشم والی تو یار کیا ہوتا ہے سر, پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں دوسری مرتبہ پھر NCC کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف کے جو ہے انڈر, اس میں بھی خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر بھی موجود تھے, اور تمام سربراہان پھر جو ہے عسکری قیادت پوری موجود تھی. اس میں اس کو کنفرم کیا گیا اور کہا گیا کہ بالکل صحیح ڈیموش بھیجا گیا ہے کیونکہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. ہاں انہوں نے کہا سازش کی البتہ عنصر نہیں ہے. سازش کو چھوڑ دیں, وہ ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے, آپ بھلے اختلاف کریں, لیکن سائفر کنفرم ہو گیا. اور سائفر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے, سائفر کو تو اٹھایا جا ہی نہیں سکتا ہے, یہ مذاق کرنے والی بات ہے. سائفر کوڈڈ فارم میں, آپ عبد المجید جو امبیسڈر ہے اس نے ڈونلڈ لو کا جو کانورسیشن تھی اس کے ساتھ ہوئی, اس نے کوڈڈ ورڈز میں وہ بھیجا, اس کو ڈی کوڈ کر کے فارن منسٹری نے اس کو پھر جو ہے پی ایم کیا. تو وہ ڈی کوڈ کرنے کا تو آپ نے اخباروں میں بھی چھپ دیا, آپ نے ساری دنیا میں بھیج دیا, اور اس کی جو ہے الوی صاحب کو جب بھیجا گیا پریزیڈنٹ کو, ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہیز ٹو بی انفارمڈ, کیپٹ انفارمڈ بائی دی پرائم منسٹر. جس طرح گورنر, میں خود گورنر رہا ہوں, چیف منسٹر پابند تھا کہ مجھے انفارم رکھے ہر اس معاملے کو. تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس تک کو بھیجا کہ آپ اس پر جو ہے جوڈیشل کمیشن بٹھائیے گا. تو اس میں کون
कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आ गया भाई, ये तो एक ओपन सीक्रेट है, और इसमें कौन सी जो है ममलिकत की रियासत का कोई खतरे में आ गया है, रियासत का कोई ऐसा सीक्रेट था जो दुश्मन एनिमी को हाथ में आपने दे दिया और उससे जो है पाकिस्तान का डिफेंस जो है खराब हो गया, पाकिस्तान की जो है सॉवरेनिटी को कोई खतरा लाहक हो गया। ये मजाक, भोंडा मजाक है फवाद, भोंडा मजाक है ये। यानी कि खोसा साहब, अगर इसकी समरी आप बनाए तो आप ये इसको सियासी चाल ही कहेंगे, आप इसको कानून की नजर में कोई वुकत नहीं कहेंगे, आप इसको ढेले की वुकत है। आर्टिकल 248 में आइन के इस्तिस्ना है, मुझे बतौर गवर्नर था, सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना है, वजीर आजम को इस्तिस्ना है, वज़रा के जो भी ऐसे मामलात होते हैं उनमें किसी अदालत में इनके खिलाफ नालिश नहीं की जा सकती है। ओ भाई, चोरी करने वाला जो कह रहे हो, चोरी तो इसमें हो ही नहीं सकता है। वो तो कोडेड वर्ड में अब्दुल मजीद ने खुद आके कंफर्म किया, जो हमारा एम्बेसडर था, डोनाल्ड लू की जो एक कॉन्वर्सेशन है, इसमें कौन से रियासती अमूर हैं जो खतरे में पड़ गए हैं, इससे भोंडा मजाक नहीं हो सकता है। और मैंने चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये लगेगा, हमने कहा है कि FIA को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अगर इस तरह आप देख लें तो ये हुकूमत जो PDM की हुकूमत है, ये कल को इसी तरह कटहरे में खड़ी होगी, और जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, यानी कि इसको आसान अल्फाज में कहें कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। बड़े आसानी से अगर इसको कहें कि जो बोएंगे वही काटेंगे, यानी कि सबके ऊपर आ पाएगा। अच्छा खोसा साहब, अगले मामले की तरफ आते हैं। अगला मामला ये है कि जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ने आज जो है वो ये कहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दोबारा से एक मरतबा डिस्कशन में आया है, और ये जब कुछ मामला आगे पीछे हो रहा है, जो भी जो है वो केस सामने आ रहा है, उसके अंदर ये नुक्ता आता है, अब दोबारा आया है, तो ये इससे कब जान छूटेगी? किस तरीके से जो है वो चीज़ें इस तरफ जाएंगी कि जहां पर हम फैसले होते हुए देखें, बजाय इसके कि फुल कोर्ट्स और इस तरह के मामला की तरफ जाए? फवाद देखें, ये जो बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, ये उन्होंने कहा कि उन्होंने एक क्वेरी, एक सवाल जो है प्रपोज किया कि क्या इस बेंच को ये मामला सुनना चाहिए, जबकि मैं पहले ही अपने नोट में साबका नोट में 3 चीज़ें लिख चुका हूँ। एक ये कि मैंने कहा कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस आर्टिकल 184(3) में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 2 जजों ने ओवर रूल कर दिया तो मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि जब मैंने वो सुन रहा था, हम केसेस में जो मिलिट्री कोर्ट्स की जो सिविलियंस की ना सुनने वाली बात थी, उसमें मैंने कहा था कि ये जो है बेहतर है कि पहले जो जिसमें काजी फायज ईसा साहब और तारिक मसूद साहब ने भी कहा था, उसमें मैंने कहा था कि ये जो है अपना पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसका फैसला हो लेने दें, क्योंकि फिर तो कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच के हद तक जो है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस की बिसात में होगा कि वो कंपोज क्या करते हैं, कौन सी बेंच बनाते हैं, तो वो उसका हैयत का फ़र्क पड़ जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने उसमें ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में ये कहा था कि बेहतर है कि पहले भी 5 से ज़्यादा जजेस सुनते रहे हैं बाकी पहले मामला, चाहे वो आफरीदी वाला केस था, चाहे वो लियाकत हुसैन वाला केस था, या वो डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी वाला केस था, यानी 1975 सुप्रीम कोर्ट, 99 सुप्रीम कोर्ट और 215 सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेहतर है कि फुल कोर्ट सुने, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि फुल कोर्ट। ये उन्होंने एक क्वेरी की थी जो उन्होंने पूछा मखदूम अली खान साहब से, तो मखदूम अली खान साहब ने कहा जी आए, मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं इस पर लिख के दूँगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए, ये तमाम मामलात का हम अहाता करेंगे, वक्त की जो है किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने ज़मीर पर और अपने जहन पर बोझ नहीं छोड़ना चाहता कि 1 साल से हम 2022 से सुन रहे हैं और मैं इसको लटका के जाऊं, मैं इसको फैसला करके जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हम अपने फैसले में अहाता करेंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फवाद इन ऑब्जर्वेशंस का, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी जीनत है क्रिएट करे जो कन्फ्यूजन पहले ही बहुत ज़्यादा है और इसको आप कंपाउंड करें, इसका कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जज साहब, चीफ जस्टिस ने और दूसरे जज साहब उनके हमनवा थे, उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया कि ये तमाम चीज़ों का हम अहाता अपने फैसले में करेंगे, आप खातिर जमा रखें, हम इसको कंक्लूड करेंगे और हम इसको जो है हतमी मंतकी नतीजे तक पहुंचा के फैसला करेंगे। सो उन्होंने मंडे की
یہ منڈے چھوڑ کے اگلے سوموار کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ تحریری آپ جو ہے اپنا جو بھی معروضات ہیں آپ کہہ لیجئے گا. سو یہ فیصلہ ہوگا فؤاد, آپ لکھ لیں, اور انشاءاللہ قوم کو خوشخبری ملے گی. لوٹ مار پلنڈر کرنے والوں نے جو اس نیب ایکٹ بنایا اور نیب میں ترامیم کی ہیں, انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچایا ہے, انہوں نے صرف اپنی جو ہے لوٹی ہوئی دولت کو بچایا ہے, اپنے قانون اپنے جو مقدمات ہیں ان کو دفن کیا ہے اس سے. یعنی 50 کروڑ سے اندازہ کریں نیچے ہو تو وہ کرپشن ہی نہیں ہے, وہ کیسز سارے اٹھا کے نیب عدالت سے باہر پھینک دیے گئے. یہ مذاق کیا ہے قوم کے ساتھ. اس طرح کی جو ہے اسپیسیفک جورسڈکشن جو ہے پرسن اسپیسیفک جو ہے ایک ایک ترمیم جو ہے ایک ایک بندے کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کی گئی ہے, اور وہ سارا احاطہ اس کا ہو چکا ہے. اور یعنی کہ چیف صاحب جانے سے پہلے چھکا مار کے جائیں گے. کھوسا صاحب, مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آخری گیند پہ چھکا ہوگا. نہیں فؤاد, خدا رہا ایسا مت کیجئے گا. چھکے وکے نہیں مارنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین کے تحفظ کا جو ہے حلف اٹھا رکھا ہے, اور یہ آئین کا تحفظ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ وہ فیصلہ دیں جو عوام کے. یار ایک لوٹ سیل لگی ہوئی تھی قانون سازی کی, اس اسمبلی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی تھی. یہ کارکردگی کہنا کھوسا صاحب اس کو مجھے بتائیں, ایک فؤاد ایک قانون بتا دو جو مفاد عامہ کے لیے ہو. ایک قانون صرف بتا دو جو مفاد عامہ کے لیے. چلے سر, وہ پی ڈی ایم کی حکومت اس کا جواب دے گی. میں عوام کی بہبود کے لیے ہو. سر یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے. لوٹو مارو لوٹو تے پھٹو. یہ آپ کے پارٹ کے بعد میرے ساتھ کنڈی صاحب ہوں گے, فیصل کریم کنڈی صاحب. میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ لطیف کھوسا صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے کوئی ایک قانون بتا دیں جو بنایا ہو عوام کی بہبود کے لیے. یہ میں نے لکھ لیا ہے کھوسا صاحب. ایک چیز ہے, میری پارٹی اور کنڈو صاحب آئیں گے, بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کہا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے ہیلے بہانے جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے یہ نہیں چلیں گے. یہ بات بڑی خوش آئند ہے. دو چیزیں اگر آپ مجھے ایک کوئک سا آنسر دے دیں تو اس کے بعد ہم 2-3 منٹ بحث کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن نے 90 دن والا جو معاملہ جو ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے جو مردم شماری کے رزلٹ کے اوپر معاملہ آ گیا ہے, میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کھوسا صاحب, ایک درخواست آئی ہے براڈ شیٹ کی, اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں لندن کے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے والیوم 10 چاہیے. سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے. کیا اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ میں ہی اس میں وکیل ہوں. اچھا, میں نے دائر کی ہوئی ہے یہ. اچھا, میں نے اس کے علاوہ باقی سب پڑھ لیا تھا, یہ رہ گیا تھا کہ لطیف کھوسا صاحب وکیل ہیں. وہ جہاں سے میں نے خبر پڑھی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا. کیا ہے وہ کھوسا صاحب؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ماشاءاللہ پاناما لیک والے کیسز آئے تھے تو جنرل پرویز مشرف اس وقت تھا, وفاقی حکومت نے براڈ شیٹ ایک بیرونی ایک کمپنی ہے, ایک ڈیٹیکٹیو کمپنی ہے جن کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ یہ دنیا ساری میں یہ ایسٹس جو لوٹ اینڈ پلنڈر کے جو محترم نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے خصوصاً جو انہوں نے لوٹ اینڈ پلنڈر کیا دنیا ساری میں جو ایسٹس بنائے ہیں اور پاکستان سے جو ہے منی لانڈرنگ کر کے اسٹیش کیا اور آف شور کمپنیز جعلی بنائی ہیں, وہ سارا اس کی ڈیٹیکشن کریں. اور اس میں تھا کہ ان کو اتنے پرسنٹ جو ہے اس میں سے جو یہ ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اس میں اتنا پرسنٹ ان کا جو ہے وہ کمیشن کہہ لیں یا چارجز کہہ لیں یا پروفیشنل چارجز تھے وہ ان کو دیے جائیں گے. تو انہوں نے جب باقی تو کیا, لیکن 10th والیوم جو تھا جب یہاں جے آئی ٹی بنی تو جے آئی ٹی نے باقی والیومز تو سپریم کورٹ میں دے دیے, لیکن 10th والیوم پر سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی نے یہ کہا کہ یہ وہ ایسٹس اینڈ پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بیرونی مملکتوں سے جہاں جہاں یہ ایسٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے ان ممالک سے ایک جو ہے وہ مانگی ہے کہ ہماری فیسیلیٹیشن مانگی ہے کہ ہمیں یہ فراہم کریں. ان کو اس لیے نہ مشتہر کیا جائے کیونکہ ملزم بڑے با اثر ہیں لوگ, اور یہ اس میں رخنہ اندازی کر کے یہ حائل ہو کر یہ اس کو رکاوٹ کا باعث بنیں گے یا ان پروفز کو یہ جو ہے ہدف کر کے اس میں زائل کر دیں گے. سو وہ اس لیے سپریم کورٹ نے ان کی اس استدعا کو مانتے ہوئے کہ انہوں نے میوچول اسسٹنس مانگی تھی ان ممالک سے,
वॉल्यूम 10 को उन्होंने सील करके रख दिया। तो मुझे जब एंगेज किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो है आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है कि लोगों को पता चले कि इन्होंने कौन कौन सी कहां जायदाद और प्रॉपर्टीज स्टैश की हैं, इन्होंने लूटा है पाकिस्तान धरती मां को, और कहां इन्होंने स्टैश किए हैं। पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, अवाम के लिए भी बेहतर है, और हमें जाहिर है कि उसमें से जो है 20% हमें जो भी आइडेंटिफाई हमने करके दिए हैं उसमें से हमारी बेनिफिट होगा। तो मैंने वो पिटीशन की है कि ये जो है इसकी नकूल देने से एतराज़ कर रही है सुप्रीम कोर्ट का जो महकमा है नकूल फराहम करने वाला, और इसलिए आप मेहरबानी करके पहले ये वो शेख अजमत सईद साहब जस्टिस उस वक्त थे, उनके पास लगती रही, तो फिर उन्होंने जो है बावजू अटॉर्नी जनरल वगैरह को भी दिया, क्योंकि इसमें ये है कि अटॉर्नी जनरल भी उस वक्त उसने तस्लीम किया था कि हाँ ये जो है उनके साथ ब्रॉडशीट के साथ यही मुआहदा होगा। अब ब्रॉडशीट के पास पहले सूफी थे, आमिर सूफी साहब, उन्होंने एक गलत जो कंपनी वो थी उनको पाकिस्तान के आउटसाइड कोर्ट एक तस्वीया करके उनको एक रकम दे दी जो वो तकाजा करते थे, और जब असली ब्रॉडशीट आई तो उन्होंने कहा हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन्होंने गलत शख्स को दिया। अब ये पता नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वो पैसे लिए वापस या नहीं, लेकिन अब जब ये डिग्री हुई वहाँ से आर्बिट्रेटर जो एंथनी था, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था उनका, उसने जब वो डिग्री प्रिलिमिनरी दी तो उसकी एग्जीक्यूशन में हमारी एम्बेसी को सील कर दिया गया था कि ये पैसे दें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को वो पैसे तो दिए, लेकिन ये जो 10th वॉल्यूम है इसकी अभी लगा हुआ है कि इसको हमें जो है ये दिया जाए, कौम को भी पता चले, मुल्क को भी पता चले, ब्रॉडशीट वालों को भी ये फराहम हो कि ये एसेट्स और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। वो अपना जाहिर है कि वो अपना जो 20% जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और नैब के साथ उनका तय हुआ था, सेटल हुआ था कि जो प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिफाई होंगी शरीफ बरादरान की, वो उसमें से लेने के प्रोफेशनल चार्जेस लेने के हकदार होंगे। ये उस सिलसिले में ब्रॉडशीट वाली पिटिशन है, और मैं इसलिए भी इतनी तफसील बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें वकील हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन बहुत अहम था इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का, वो जाहिर है कि किल्लत वक्त की वजह से रह गया, क्योंकि बड़ी तफसील के साथ हमने दीगर मामलात के ऊपर डिस्कशन की। खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, फिर दोबारा मिलेंगे तो आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को 3 महीने के अंदर हो जाए। अल्लाह ताला मेरी ज़बान को मुबारक ना करे, कौम नए इलेक्शन की तरफ जाए, नए मामलात की तरफ जाए। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे तो देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब हमारे साथ होंगे और नज़ीर लगारी साहब से कुछ तज़िया लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नज़ीर लगारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। फैसल साहब से कुछ गुफ्तगू सुन लेंगे और लगारी साहब से उसके ऊपर तज़िया ले लेंगे। कुंडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपकी इजाज़त से कुंडी साहब से ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है मैं शुरू करता हूँ ताकि फिर तज़िया आपसे ले सकूँ। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि इलेक्शन आगे नहीं होने चाहिए, लेकिन मरदमशुमारी जब मंजूर हुई तो उस वक्त तो मुल्क के बच्चे को पता लग गया कि जी मरदमशुमारी का फिर जो है वो पूरा मामला होगा, इसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन फरवरी मार्च तक जाएंगे। ये तो हर बंदा तज्जिया कर रहा था, तो आप लोगों से कहाँ गलती हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल CCI में मरदमशुमारी अप्रूव हुई है, लेकिन इस मरदमशुमारी का ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन मुकर्रर करें। आइन में 90 दिन इंतखाबात हैं, लेकिन आइन में मरदमशुमारी या डिलिमिटेशन का जो है कोई जिक्र इस किस्म का नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो उसमें आपको जो है अगर आबादी बढ़ती है तो आपको सीटें भी बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन वो तो इन्होंने की नहीं। उसके लिए आपको पार्लियामेंट से जो है वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। वो यदि आप सिर्फ डिलिमिटेशन करवा रहे हैं तो डिलिमिटेशन मैं समझता हूँ कि इतनी जरूरी नहीं है जितना इलेक्शन जरूरी है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो पाकिस्तान जो चल रहा है, इकोनॉमिकल हालात हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ही आगे वे फॉरवर्ड है। नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, और इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन कुंडी साहब अब किस तरीके से करवाएंगे? आज शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान चल रहा है, वो कहते हैं हर सूरत इलेक्शन वक्त पे होगा। पीपल्स पार्टी से मंसूब मैंने बयान देखा है, ज़ाहिर है कि मुझे उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, वक्त बड़ा मुख्तसर था। पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी हम गौर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है उसके अंदर पार्टी बन जाए या उसकी हिमायत कर दें। तो क्या किस तरफ जा रहे हैं आप लोग?
دیکھیں سپریم کورٹ بار کے جو بار کونسل ہے وہ جو سپریم کورٹ میں گئی اس میں باقی اور چیزیں بھی ہیں, صرف الیکشن کے حوالے سے نہیں, یہ بہت سی اور چیزیں ہیں. اس کا شاید پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہ بنے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کرے گی, اس کی سینئر لیڈرشپ بیٹھے گی, اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. کیونکہ جو بار کونسل کے جو ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں ان کے اور بھی اس میں درخواستیں, صرف ایک یہ درخواست نہیں ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم نے اس موقف کو کل میڈیا میں بھی ہم نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ہمارا پہلے بھی یہ موقف تھا کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے, 60 دن کے اندر الیکشنز ہوں, لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں, اتحادی جماعتوں کی خواہش تھی کہ 90 دن کے اندر ہوں, تو 90 دن میں جو ہے وہ ہم ایگری ہوئے. لیکن اگر آپ ابھی کہیں کہ ہلکا بندیاں ہیں, اس میں 4 سے 6 مہینے درکار ہیں, پھر اس کے اوپر اپیلیں ہونی ہے, پھر عدالتوں میں جانا ہے. عدالتوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن کے ٹریبیونل کے جو کیسز ہیں سپریم کورٹ میں جو آئے تھے وہ آج تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا, اور پارلیمنٹ ختم ہو گئی لیکن ان کا فیصلہ نہیں آ سکا. بالکل ٹھیک ہے کنڈی صاحب, ذرا لغاری صاحب سے بھی میں اس کے اوپر تبصرہ لوں. لغاری صاحب, اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتحادی جماعتیں, ابھی میں نے جس طرح شہباز شریف صاحب کے بیان کا ریفرنس دیا, کنڈی صاحب نے پیپلز پارٹی کا موقف دیا, تو اب یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بیچارہ میں اس لیے کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی انتخاب جاتی ہے. ناصر شاہ صاحب کا بیان میرے ذہن میں آ رہا ہے جو سندھ گورنمنٹ ٹیلی یونین کا 90 دن بعد دوبارہ آ رہے ہیں, تو بڑی پر امید تھے, لیکن یہ امید ڈاماڈول ہے کیونکہ ان کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے. ان کے اندر سے میری مراد ہے کہ اتحادی حکومت کے کچھ لوگ, لیکن موقف واضح نہیں ہو پا رہا. پیپلز پارٹی کا البتہ موقف واضح ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے موقف کی یا پی ایم ایل این کے موقف کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ الیکشن کمیشن کا, جب یہ حکومت جاتے جاتے ایک کام کر گئی ہے کہ اگر آپ نے حلقوں کو بڑھانا نہیں ہے, اور اگر آپ نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جناب آپ کے پاس ووٹرز کا کیا ہے, اگر ووٹرز کی لسٹیں نہیں بننی ہیں اور اگر حلقہ بندیاں نہیں ہونی ہیں تو پھر اس کی حتمی لگ دیتے کہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ جناب یہ کام 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا, لیکن اس نے ایکسکیوز کبھی پبلکلی دیا نہیں ہے کہ یہ ایکسکیوز ہے. یعنی جو کہا گیا ہے کہ جناب 3 مہینے میں ممکن نہیں ہے, تو ہم یہ لے رہے ہیں کہ جناب ان کے لیے 3 مہینے میں ممکن نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے آئین کی ایک حد جو ہے وہ اس کو پھلانگ لیا جائے گا, اس سے آگے نکل جائیں گے. بالکل آئین کی 2 شرطیں ہیں, اور پہلے تو یہی ایک بڑی شرط تھی کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اگر یہ بالکل مدت میں ٹوٹتی ہے تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, وہ تو گزر گئے. اب 3 مہینے کی حد جو ہے وہ اب بھی موجود ہے, تو 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے ہیں, تو یہ کام 3 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے. اگر یہ انٹینشن ہو کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر یہ آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, کیونکہ 2 شقیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ خود متصادم نہیں ہوئی ہیں, آئین نے اس متصادم کی صورتحال پیدا نہیں کی ہے, بالکل یہ حکومتوں نے پیدا کی ہے. جو چل رہی تھی حکومتیں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے لیے آپ نے ایک مدت کہا تھا کہ جناب یہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ تو پرانے انتخابی فہرستوں پر اور پرانے جو ہے وہ حلقہ بندیوں پر ہوں گے, لیکن اگلے نہیں ہوں گے. اب اگلے بھی ہو رہے ہیں, اگر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو آئین سے رجوع کرنا پڑے گا, پھر آئین سے اس کی ویلیڈیشن مانگنی پڑے گی کہ آپ کو آئین اس کو ویلیڈیٹ کرے, اور پھر پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کرے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ مدت کراس کر لی ہے اور ری الیکشن کرائے ہیں, الیکشن اس وقت تک جائز نہیں ہوں گے ہونے کے باوجود بھی, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تب بھی, اور اگر یہ ان ٹائم ہو جاتے ہیں تب بھی. یہ سوال تو رہے گا نا کہ جو ہے آپ نے لغاری صاحب اب تصفیہ کون کرے گا؟ اب سیاسی جماعتیں یہ چاہیں کہ مقرر وقت کے اوپر 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. جس طریقے سے پیپلز پارٹی تو تھوڑا سا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایگریشن کی طرف بھی آہستہ آہستہ جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا. نون لیگ بھی جو ہے وہ اس وقت سامنے تو یہی بات کری ہے کہ جی الیکشن مقرر وقت پہ ہونے چاہیے, پیچھے جو مرضی چلتا رہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا راستہ اختیار ہوگا اور وہیں سے اب معاملات آگے چلیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز سپریم کورٹ کے پاس لے جاتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر ایگزیکٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر قانون سازی اور آئین میں ترامیم کا فیصلہ اور آئین کی اگر کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے کسی بھی صورت میں, اگر اس کی ویلیڈیشن
اگر سپریم کورٹ کرتی ہے اور پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں کراتے ہیں. یہ تو آپ کے پاس ضرورت ہی نہیں ہے پھر پارلیمنٹ کو رکھنے کی. پارلیمنٹ اگر آنی ہے تو پارلیمنٹ سے پہلے آپ درخواست کریں گے کہ ویلیڈیٹ کرے اس الیکشن کو, جو پہلے الیکشن آپ کروا رہے ہیں جناب پرانی انتخابی فہرستوں پر اگر ہو رہے ہیں, یا آپ اس کو نئے سرے سے نئے حلقہ بندیاں نہیں کر رہے ہیں. چونکہ حلقہ بندیاں تو نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ تعداد نہیں بڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اسمبلی کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے. اس کا تعین بھی آئین کرے گا, اور آئین میں وہ صورتحال موجود نہیں ہے. پھر تو آپ کو جانا پڑے گا یہ سارا کچھ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو اسمبلی, نئی آنے والی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ویلیڈیٹ کرے گی, تبھی یہ اسمبلی جو آگے آنے والی ہے وہ حلال بھی ہو جائے گی اور آپ اس کو جائز بھی قرار دے سکیں گے. لیکن اگر اس کا ویلیڈیشن نہ ہوا اور اس نے اپنی مدت کراس کر لی, یہ جو مدت اس کی ہے 3 مہینے کی الیکشن کرانے کی, اگر یہ کراس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو آئین سے اور پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی اجازت دے, اور پھر اس کو جائز قرار دے کر پھر آپ اپنا بزنس آگے چلائیں. بالکل ٹھیک ہے, بزنس انلیگل ہوگا, انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ مسئلہ لغاری صاحب ذرا میں کھڑا ہوا ہے, کنڈی صاحب سے بھی ذرا پوچھتا ہوں. کنڈی صاحب مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ لغاری صاحب نے 3 4 5 کچھ ایسی چیزیں پیش کی ہیں جو اسمبلی سے متعلق ہیں, قانون سازی سے متعلق ہیں, تو پیپلز پارٹی کو حل کیا نظر آتا ہے اب؟ دیکھیں اس چیز کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, اور جو مردم شماری کے حوالے سے لغاری صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ اس میں میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اس میں سیٹیں بڑھانے کے لیے نہیں ہے, صرف آپ ان کی جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن جو موجودہ حلقے ہیں ان کی آپ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں. سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. اب لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. پارلیمنٹ اس وقت قومی اسمبلی موجود نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ آپ جو ڈیلیمیٹیشن ہے اس کو فی الحال پینڈنگ کریں, الیکشن ہو جانے دیں, اس کے بعد جیسے نئی حکومت نئی پارلیمنٹ آتی ہے اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہے یا سیٹیں بڑھانی ہے وہ اگلی پارلیمنٹ کو اجازت دینا چاہیے. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے الیکشن جو ہے ملتوی کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اکنامکل کرائسس کا شکار ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے, وہ اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے. یعنی کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں بھی الیکشن مانگنا شروع ہو جائیں گی. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اپنا کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج بیان دیا نگران وزیر اعظم نے کہ مقرر وقت میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کرنے کی کوشش کریں گے, حالانکہ ان کا مینڈیٹ تو الیکشن کروانا نہیں ہے, تو یہ کچھ اچھا سائن نہیں ہے میرا خیال ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بھی ان کا یہ ہو کہ جو ترقیاتی اسکیمیں اس وقت شروع ہیں پچھلی حکومت میں یا جو بھی ایک پروجیکٹ شروع ہے اس پہ شاید ان کا یہ ہو کہ اس پہ بریک نہ مارا جائے. پاکستان میں ایک افسوسناک امر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی حکومت آتی ہے, نئی حکومت آتی ہے, نگراں حکومت آتی ہے, وہ پرانے کاموں پہ بریک مار کر اور آگے چلتی ہے. پچھلی حکومت اگر آپ ذکر کریں پی ٹی آئی کی حکومت کا, جب سی پیک چل رہا تھا, سی پیک پہ کام بڑا سلو ہو چکا تھا. آپ باقی منصوبے دیکھیں اس پہ بھی کام بڑا سلو ہو چکا تھا, بند کر دیے گئے تھے. لہٰذا وہ شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو کام چل رہے ہیں اس پہ جو ہے ذرا تیزی لائی جائے. ڈیفینیٹلی ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان بہت زیادہ محرومیوں کا شکار رہا ہے بقول پولیٹیکل لیڈرشپ کے, تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ترقیاتی کام شروع ہیں اس پہ بھی فوکس کریں گے کہ پاکستان کے جو باقی منصوبے ہیں, جو امپورٹنٹ منصوبے ہیں سی پیک کے حوالے سے باقی ہیں, ان کو آگے کنٹینیوٹی کے لیے بات کر رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نارمل یہ ہوتا ہے کہ ابھی جب حکومت آتی ہے تو جان بوجھ کے جو ہے وہ ادارے والے آپ بتاتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, اس کو اسٹاپ کر دیا جائے یا کیا جائے, تو نارملی 50-60% کام ہو جاتا ہے اس کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اس کم عرصے میں اگر وہ ان چیزوں کو جو کام جاری ہیں ان کو آگے لے کر چلیں. لغاری صاحب آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اس طرح کے بیانات سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جی تسلسل ہوتا ہے پالیسیوں کا اور ان نگران حکومت کو بھی روکنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نئے انیشیٹو لینے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے, لیکن ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کا اختیار تو الیکشن کروانا ہے, تو آپ الیکشن کروانے سے متعلق ہی بیان سے الف اور یہ تک ساری گنتی کو رکھیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں ظاہر ہے ان کو تو چلتے رہنا ہے نا. اگر آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تیزی سے کیا جائے یا بر وقت کیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ اصل میٹر تو وہی ہے نا کہ انہوں نے الیکشن کرانے کی سہولتیں فراہم کرنی ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس جو کچھ بھی ہوگی فیسلٹی وہ حکومت ہی فراہم کرے گی, تبھی وہ اپنے الیکشن کرانے کے قابل ہو سکے گا. تو اس لیے جتنی چیزیں بھی ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں الیکشن کرانے کی طرف ہونی چاہیے, ان سب کا رخ جو ہے وہ الیکشن کرانے کی طرف ہونا چاہیے. بالکل. اور الیکشن جو ہے وہ
مقررہ مدت کے اندر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہوگا کہ اگر اس مدت سے آپ آگے گزر جاتے ہیں تو کم از کم لوگوں کو اعتماد میں لے لیں کہ جناب ہم اگر نومبر میں الیکشن دسمبر میں کرا رہے ہیں, دسمبر میں نہیں کرا رہے ہیں, جنوری میں کرا رہے ہیں, اور جنوری میں نہیں کرا رہے ہیں, فروری میں کرا رہے ہیں, یہ باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن کوئی بھی الیکشن کمیشن کے لیے لازمی ہے کہ وہ کچھ ڈیٹ تو دے نا. بالکل الیکشن کمیشن یہ بتایا کہ اس کام کو کرنے میں اتنی مدت لگے گی. اگر اس نے لامحدود مدت تک کے لیے ہینگ کر کے رکھنا ہے سارے سسٹم کو, تو میرے خیال میں اس طرح سے چیزیں ہینگ نہیں رہیں گی, پھر بڑے مسائل آگے جا کر پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کنڈی صاحب, میں 2 چیزیں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, کیونکہ آپ سے پہلے میرے پاس تھے لطیف کھوسا صاحب. انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا کنڈی صاحب بعد میں مہمان ہوں گے تو میں ان سے سوال پوچھ لوں گا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی حکومت تھی جس میں بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بھی تھے, انہوں نے کوئی جو ہے وہ قانون سازی عوامی مفاد میں نہیں کی. تو میں نے کھوسا صاحب سے کہا کہ میں کنڈی صاحب سے پوچھ لوں گا, ایک تو یہ کوشچن بھی آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں کیونکہ میں نے پروگرام اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. دوسرا میرا سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ آج انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, انہوں نے کہا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بچے گا اور چراغ سب کے بجھیں گے. تو کنڈی صاحب دونوں کا اگر ایک ایک کر کے آپ رسپانس دے دیں, پھر لغاری صاحب سے بات کر کے میں نے پروگرام ختم کرنا ہے. دیکھیے بات تو یہ کہ کھوسا صاحب ہمارے سی سی کے اجلاس میں شرکت کرتے رہے ہیں. جب حکومت تھی اور ہماری حکومت میں جب سی سی کی میٹنگز ہو رہی تھی تو اس میں کھوسا صاحب سی سی کی میٹنگ میں موجود ہوتے تھے. وہاں پر کھوسا صاحب نے کبھی بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے کہ کچھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, کچھ پروگرام رکھے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومت نے کون سی چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فورن منسٹری کی وجہ سے پچھلی حکومت کی اتحادی حکومت کی وجہ سے آپ ڈیفالٹ سے بچے ہیں. باقی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں, جس پر میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام سیپریٹلی بھی کر سکتا ہوں. ہاں, کچھ ایسے بلز ہیں جس پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بھی اعتراض ہے کہ ایسے بل نہیں ہونے چاہیے تھے جو ہم نے پاس کیے ہیں, وہ کل ہمارے گلے پڑ سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلی جب ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک جب میٹنگ امینڈمنٹ کر رہے تھے تو ہم نے پی ایم ایل این سے کہا کہ ہم یہ شک 62% کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے اس پہ اگری نہیں کیا اور بعد میاں صاحب اسی شک کے تحت ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. لہٰذا کوئی ایسی قانون سازی جس پہ ہمیں اعتراض ہے, لیکن یہ بات سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی اب وہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے تو اب وہ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا کھوسا صاحب یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور فریال تالپور صاحب کو گرفتار کیا تھا, اور یہ بھی ہمارے وکیل تھے, جب پی ٹی آئی کے چیئرمین امریکہ میں اسٹیڈیم میں کھڑے ہوئے کہتے تھے کہ جو بیوروکریٹس ہیں جو سیاستدان ہیں وہ ایک کلاس میں کیوں ہوتے ہیں, ان کو بی کلاس میں ہونا چاہیے, ان کے پنکھے بھی اتار لینے چاہیے, ان کو باہر سے کھانا کیوں ملتا ہے, جیل کا کھانا کھائیں, ان کے لیے فریج کیوں ہے. زرداری صاحب اس وقت جو ہے ان کی دوائیاں فریج میں رکھی جاتی تھی, وہ بھی نہیں رکھنے دیتے تھے. تو اس وقت اگر کھوسا صاحب یہ بات کرتے, آج وہ چیئرمین اسی شخص کے وکیل ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی تھی, لیکن وہ جیل مینول ہے وہ خود پرائم منسٹر چینج نہیں کر سکتا. لیکن آج جو باتیں کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور جوڈیشری کو چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے دوسروں کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا وہ اپنے لیے بھی اس کو جو ہے وہ چنیں. آفیشیل ایکٹ کے حوالے سے بھی 2 جملوں میں اگر کنڈی صاحب بھی کہہ دیں کہ جو میں نے کہہ دیا مختلف ایسے بل ہیں جس میں آفیشیل ایکٹ ہے یا باقی ایسے بل ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط پاس کیے گئے تھے پچھلی حکومت میں. اس کو غلط میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے صرف ایک بل نہیں کئی بل جو ہے اس میں ایسی چیزیں جو پولیٹیشنز نے جلد بازی میں پاس کیے, پارلیمنٹ نے جو بھی کیے ہیں اگر کیے ہیں تو بھگتیں گے. کل اگر وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے یہ بل پاس نہیں کیے, مگر پاس کیے ہیں تو ہم نے کل بھگتنا بھی ان چیزوں کو. ٹھیک ہو گیا کنڈی صاحب. ذرا لغاری صاحب سے میں جواب لے لوں. لغاری صاحب, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے خاص طور پر ایک بڑا کوشچن مارک آ رہا ہے کہ یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا, تو مشکلات آپ باقیوں کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک اور عرض کرتا ہوں جی. آفیشیل سیکرٹ جو ہے اگر اس کو ڈسکلوز کرنا جرم ہے تو یقیناً جرم ہے, اور اگر اس کو افواہ نہیں ہونا چاہیے تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. کون اس کی حمایت کرے گا؟ اور اس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی ظاہر ہو ہی رہی ہے. لیکن آئین توڑنا جو ہے, ایک ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا تو جرم ہے, آئین توڑنا جرم نہیں ہے. بالکل بڑا جرم. جب آئین کو توڑا جاتا ہے اس کو باقاعدہ توڑنے کے بعد یہ تک کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر آئین کو توڑنے والا ترمیم بھی کر لے, اپنی مرضی سے جو مرضی ہے کر لے, اور وہ اپنی من مانی ترمیم کرے اور آئین کو یہ بھی کہہ دے کہ جناب یہ ردی کا ٹکڑا ہے, اس کو جب چاہوں گا پھاڑ کر پھینک دوں گا, یہ بھی کہہ دے, تو اس پر تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے, اس پر تو کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا ہے. جب یہ کہا
کہ جج پوری کی پوری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل پرویز مشرف آئین میں ترامیم بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ فرض واحد کو دیتے ہوئے کیا سپریم کورٹ کے دل میں ذرا سا بھی یہ جھٹکا پیدا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, آئین کو ایبروگیٹ کیا جاتا رہا ہے, آئین کو سبورٹ کیا جاتا رہا ہے. بالکل اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اور کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے حلف اٹھایا, جس نے حلف اٹھایا ہے, کل بھی میں سن رہا تھا وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ جو چیز میرے علم میں آئے گی یا جو چیز میرے سامنے لائی جائے گی یا جو چیز مجھے بتائی جائے گی میں اس کو صیغہ راز میں رکھوں گا. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو صیغہ راز میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب بہت شکریہ, آپ کا وقت بڑا مختصر تھا, بہت معذرت آپ کی گفتگو کاٹنا پڑی. کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے یاد دیجیے گا.